لطیفہ یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح، اس کو جنسی زیادتی بھی کہا جائے گا، اس کو زنا بالجبر بھی کہا جائے گا، اور اگر اس سے اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی، اور اس کے والد کو پابند کیا جائے گا کہ اس کو نہ نفقہ دے اور اس کا خرچہ دے۔ بری عقل و دانش بباید گریخت، مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آئین پاکستان اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو کل کائنات کے بلا شرکت غیر حاکم مطلق مانتا ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے، اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح کے قرآن پاک و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے۔ یہ ہمارا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کہتا ہے، جو آئین کا حصہ ہے، آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 227۔ لیکن ہمارے ان قوانین کے اغراض و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں۔ اسی کا نام غلامی ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ دنیا کو آپ قانونی بنا لیں، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کے لیے عالمی سطح کے ادارے اور عالمی سطح کے معاہدات سیاسی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے وہ ہمیں اس طرح غلام بنا رہی ہیں کہ اگر اقوام متحدہ انسانی حقوق کنونشن، عالمی عدالت انصاف، عالمی اقتصادی ادارے وہ کوئی پالیسی بنائیں، قانون بنائیں، تو ہمارے جیسے ممالک میں ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ان کا قانون اور فیصلہ ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ اسی کا نام غلامی ہے، جو قانونی کے ختم ہونے کے بعد برقرار رکھا گیا ہے عالمی سطح پر، اور پاکستان کے حکمران بڑی خوشی سے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو ہماری تو بغاوت غلامی کے خلاف ہے۔ ہم نے تو برصغیر میں 300 سال تک غلامی کے خلاف جنگ لڑی ہے، قربانیاں دی ہیں۔ کسی قیمت پر بھی اس طرح کی قانون سازی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرانسجینڈر یعنی مرضی کی صنفی شناخت تبدیل کرنا، اگر تو پیدائشی طور پر یہ واضح نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایک صنفی شناخت کے لیے ہسپتال جاتے ہیں وہاں تو شاید گنجائش ہو، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل مرد پیدا کیا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل خاتون پیدا کیا ہے، کیا جواز ہے کہ ہم صرف مغرب کی تقلید میں شاید وہاں بھی ان کو اتنی آزادی نہ ہو جو آزادی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دی ہے۔ میاں شہباز شریف سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی، مسلم لیگ سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائے گی